السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناول سب۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ گائز، آپ لوگوں کو اسکرین پر میری انسٹا کی آئی ڈی شو ہو رہی ہوگی اور میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اپنے انسٹاگرام کا لنک دے دوں گی، تو آپ لوگ مجھے وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ ڈاکٹر حسن ایک نیک شخص تھے۔ انہوں نے بہت مدد کی تھی محترمہ عروسہ کی۔ انہیں اپنے ہسپتال میں نرس کی نوکری دی، جبکہ ان کے پاس اس کام کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ آج جنوری کی پہلی تاریخ تھی۔ ہر طرف سرد ہواؤں کا راج تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج برف باری ہونے کا امکان تھا۔ دروازہ نوک ہونے سے 2-3 منٹ بعد ڈاکٹر حسن نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہیں دیکھتے ہی محترمہ عروسہ نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ؟ تھوڑی حیرانی تھی ان کے لہجے میں۔ جی، انہیں مدد مانگنے میں شرم محسوس ہو رہی تھی، اس لیے بغیر کچھ کہے وہ لیٹر ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ آئیں، اندر آئیں۔ وہ لیٹر دیکھتے ہی انہوں نے راستہ چھوڑا اور اندر آنے کی دعوت دی۔ شکریہ ڈاکٹر۔ وہ اپنا موٹا کوٹ رسمی انداز میں اتار کر دیوار پر لگے ہینگر پر ٹنگاتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ بیٹھیں، میں کچھ کھانے پینے کے لیے لاتا ہوں۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر مسکرا کر کہتے ہوئے کچن کی جانب جانے کی نیت سے ابھی 2 قدم بھی نہ بڑھے تھے کہ محترمہ عروسہ کی آواز نے ان کے قدم روکے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ تکلف نہ کریں، بس آپ کا احسان ہوگا ہمارا ویزا بڑھوا دیں۔ میں آپ کے ہسپتال کی ورکر ہوں، کیا آپ میرا 5-6 سال کا ویزا نہیں لگوا سکتے؟ مجھے یوں بار بار آپ سے اس معاملے میں مدد لینے آنا شرمندہ کرتا ہے۔ ان کا انداز محنتی تھا۔ وہ خاصا شرمگی سے نظریں جھکائے بول رہی تھیں۔ تکلف کی بات نہیں ہے، آپ مہمان ہیں میری۔ اور رہی ویزے کی بات، تو میں آپ کا تو لگوا سکتا ہوں، مگر آپ کی بیٹی کا؟ کیونکہ وہ میری ورکر نہیں، لیکن ایک راستہ ہے میرے پاس جس سے آپ دونوں کو اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ ان کی جانب مڑ کر سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ کون سا راستہ؟ وہ تجسس کے سبب تیزی سے استفسار کرنے لگی۔ ان کے چہرے سے معصومیت جھلکتی تھی۔ وہ کہیں سے بھی دیکھنے والوں کو ایک 20 سالہ جوان لڑکی کی ماں نہ لگتی، بلکہ اس کی بہن معلوم ہوتی۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ ڈاکٹر حسن چاہتے تو اور بہت سے راستے تھے جس کے ذریعے وہ ان کی مدد کر دیتے اس معاملے میں، مگر تھوڑا لالچ آ گیا تھا انہیں، اس لیے صرف وہی راستہ بتایا جس میں ان کا کام بن رہا تھا۔ 1 سال میں وہ سامنے بیٹھی خاتون کو اتنا تو جان ہی گئے تھے کہ وہ بہت بھولی بھالی عورت ہے، اتنا خاص دنیا داری نہیں جانتی۔ محترمہ عروسہ کو لگا جیسے ان کے سر پر ایٹم بم پھوڑا ہو ڈاکٹر نے۔ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ تکنے لگی۔ میں آتا ہوں، جب تک آپ اچھی طرح سوچ لیں اس بارے میں۔ وہ دانستہ طور پر انہیں پرپوز کر کے سوچنے کے لیے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ وہ بری طرح شوق میں مبتلا تھیں۔ کیا واقعی ہی ڈاکٹر حسن نے انہیں شادی کے لیے پرپوز کیا یا صرف ان کا وہم تھا؟ عبدالرحمن کے گزر جانے کے بعد انہوں نے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا، کیونکہ ان کے نزدیک کون کرتا ہے ایک وحشیت سے شادی؟ اب ہر کوئی عبدالرحمن تو ہونے سے رہا۔ وہ رونے لگیں۔ ڈاکٹر حسن جیسا نیک متقی و پرہیزگار شخص انہیں نکاح کا پیغام دے رہا تھا، مگر وہ کنفیوز تھیں۔ انہیں ویزا چاہیے تھا تاکہ واپس پاکستان نہ جانا پڑے، مگر ویزے کے لیے شادی کر لینا، کیا یہ ٹھیک تھا؟ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھیں کہ ڈاکٹر چائے، بسکٹ، کیک وغیرہ ٹرے میں سجا کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولے، تو کیا سوچا آپ نے؟ وہ بے صبرے ہوئے جا رہے تھے محترمہ عروسہ کا جواب جاننے کے لیے۔ اس خاتون کے پرنور چہرے پر الجھا پن نمایاں تھا۔ میری ایک جوان بیٹی ہے، نواسہ ہے، میں کیسے اس عمر میں شادی کر سکتی ہوں؟ وہ لچکدار انداز میں اعتراضاً بولی۔ وہ ڈائریکٹ انکار نہیں کر سکتی تھیں، ڈاکٹر کے بہت احسانات تھے ان پر، اسی لیے اشارتاً بات کو نپٹانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ انہیں یقین تھا ڈاکٹر حسن ایک عقل مند شخص ہیں، ان کا اشارتاً کیا ہوا انکار سمجھ جائیں گے۔ کہاں لکھا ہے کہ ایک جوان بیٹی کی ماں شادی نہیں کر سکتی؟ وہ اس اعتراض کو بالکل خاطر میں نہ لائے، مگر
آپ کی اور ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ پھر ایک اعتراض ظاہر کرنے لگی۔ پھر ایک بار مفاہمانہ انداز میں انکار کیا۔ مجھے پرواہ نہیں۔ آپ کو لگتا ہے مجھے دیکھ کر کہ میں اسٹیٹس کانشیس ہوں؟ وہ اس اعتراض کو بھی مکمل نظر انداز کر گئے تھے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ نواسہ نواسی کی عمر میں شادی کر لی، اور پھر میری بیٹی، اسے کتنی شرمندگی ہوگی۔ وہ تیسری بار انکار کرنے کے لیے ابھی وہ اپنا موقف بیان کر ہی رہی تھیں کہ مقابل تیزی سے بات کاٹتے ہوئے بولا، لوگوں کی پرواہ نہیں ہے مجھے، اور ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے۔ جو آپ کی بیٹی شرمندہ ہو، نکاح ایک مقدس سنت ہے اور انسانی ضرورت بھی۔ ڈاکٹر حسن تو جیسے ٹھان کر بیٹھے ہوں، شادی کروں گا تو عروسہ سے ہی کروں گا، ورنہ نہیں۔ میں ایک ناچنے والی تھی ماضی میں، کیا اب بھی کرنا چاہیں گے مجھ سے شادی؟ انہیں غصہ آ گیا تھا۔ وہ اشارتاً بار بار انکار کر رہی تھیں، مگر مقابل سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ ہاں، دو بدو جواب آیا، وہ بھی نہایت مطمئن انداز میں۔ وہ حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، مگر عجیب بات ہے آپ کو یاد نہیں رہا، اور میں بھول نہیں پایا۔ انہوں نے ماضی کے سنہرے لمحوں کو یاد کرتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ کب؟ مجھے کیوں یاد نہیں؟ وہ الجھیں۔ ان کے سوال پر وہ اداسی سے مسکرا دیے۔ میں اپنی اسٹڈی کے دوران کزن کی شادی پر پاکستان آیا تھا، تب وہ ابھی بھی کھوئے کھوئے انداز میں بات کر رہے تھے۔ حسن اپنی تعلیم کے دوران پاکستان آیا تھا، اپنے کزن کی شادی میں۔ اس کے سارے کزنز اسے کراچی گھماتے پھر رہے تھے۔ اسی دوران وہ اسے اماں بی کے یہاں لے آئے۔ وہاں کا ماحول بڑا عجیب لگا اسے۔ عورتیں پان منہ میں چبائے انہیں گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے لباس بہت شوخ رنگوں کے تھے، ساتھ ساتھ جسمانی اعضاء کی نمائش الگ ہی عیاں تھی۔ وہ سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا اپنے کزنز کے گروپ کے ساتھ کہ اچانک ایک 40 سالہ عورت و مرد کی ملی جلی شکل والے شخص نے ان کا راستہ روکا اور ہاتھ نچاتے ہوئے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس کا میک اپ اتنا ڈارک اور اوور تھا کہ حسن کا جی متلی ہونے کو تھا۔ ہم یہاں عروسہ کے لیے آئے ہیں، اس کے کزنز میں سے ایک شوخی سے بولا۔ عروسہ بیٹی؟ اچھا آ جاؤ، بس محفل شروع ہونے کو ہے، مگر خالی جیب والوں کا کام نہیں ہے یہاں۔ وہ خاصا اترا کر آخری جملہ ادا کرنے لگا۔ حسن نہایت تعجب سے اس کوٹھے کا ماحول دیکھ رہا تھا۔ کیسی بات کرتی ہو تارا بھی، اس سے پہلے کبھی خالی جیب آیا ہوں عروسہ کو دیکھنے؟ جو اب آؤں گا، پھر اس بار تو اپنے کزن کو بھی لایا ہوں۔ حمزہ تیزی سے بڑے فخرانہ انداز میں جواب ہوا۔ او چلو اندر آ جاؤ، انہوں نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ یہ عروسہ کون ہے اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کتنی چیپ جگہ ہے۔ اندر داخل ہوا تو بہت سے مردوں کو وہاں پہلے سے بیٹھا ہوا پایا۔ حسن نے بیٹھتے ہی حمزہ سے سرگوشی کرنے والے انداز میں منہ بگاڑتے ہوئے استفسار کیا۔ جانی، ایک ہیرا دکھانے لایا ہوں، ایسا ہیرا جو میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تو نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے بھی جب سے دیکھا ہے باولا ہوئے جا رہا ہوں، اور یہ جگہ جو تجھے ابھی چیپ لگ رہی ہے نا، بس کچھ دیر رک، اسے دیکھنے کے بعد اس جگہ سے پیار ہو جائے گا۔ دل ہی نہیں چاہے گا تیرا یہاں سے جانے کا۔ اتنی ہی خوبصورت ہے تو فارم ہاؤس میں بلوا لیا ہوتا۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، ابھی بہت چھوٹی ہے وہ۔ اس کے چہرے سے اس کی کمسنی جھلکتی ہے۔ اسے اماں بھی بیچنے کے لیے تیار نہیں ابھی، یہاں تک کہ تارا بھی کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی اسے۔ اس کا جواب سنتے ہی حسن خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور باقی سب کی طرح عروسہ کا انتظار کرنے لگا۔ تجسس تو پہلے ہی تعریفیں سن کر پیدا ہو چکا تھا اس عروسہ نامی لڑکی کو دیکھنے کا۔ وہ انتظار کرتے کرتے بور ہو رہا تھا، اس لیے اپنا سیل نکال کر میسیجز چیک کرنے لگا۔ ابھی وہ اپنے سیل میں ہی مگن تھا کہ اچانک کسی کی پائل کی چھنک نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ نظر اٹھا کر دیکھا، بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ بھلا کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی کیا تھی، قیامت تھی جو اس کے دل پر بجلی کی طرح گری تھی۔ اس نے آتے ہی ناچنا شروع کیا۔ عروسی جوڑے میں پاکستانی دلہنوں کی طرح سجی سنوری ہوئی تھی۔ کمسن عمر لڑکی ناچتے ہوئے بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں پر سجے جھومر پر مانو ستاروں جیسی چمک ہو۔ وہ ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہی چلا گیا۔
وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس رات کی اب کوئی صبح نہیں۔ وہ حالت بیگانگی میں اسے تکتا رہا، یہاں تک کہ رقص کی محفل اختتام تک جا پہنچی۔ وہ تنہا نہیں تھا جو اس طرح دیکھ رہا تھا، وہاں موجود ہر شخص کا یہی حال تھا۔ وہ محفل ختم ہوتے ہی وہاں سے چلی گئی، مگر حسن کا دل اس میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ پھر کیا تھا، ہر روز چلا آتا صرف اس لڑکی کا رقص دیکھنے۔ وہ تو جیسے دل و دماغ پر چھا سی گئی تھی، جبکہ وہ لڑکی اس قدر بے نیاز تھی کہ اس نے نہیں دیکھا کہ رقص کی محفل ختم ہونے کے بعد وہ ذرا بھی کسی سے کوئی بات کرتی ہو یا نظر بھر کر دیکھنے کا شرف بخشتی ہو۔ کزن کی شادی ہو جانے کے بعد اسے واپس جانا تھا، مگر آخری بار اس عروسہ نامی لڑکی سے ملنے کی چاہ اسے اماں بی کے کوٹھے تک لے آئی تھی۔ مجھے صرف ایک بار ان سے ملاقات کرا دیں، وہ کب سے کھڑا تارا بی سے ضد کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنے فیصلے سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہ تھیں۔ ارے منع کر دیا نا، عروسہ بیٹی کسی سے نہیں ملتی، جتنا دیکھنا ہے محفل میں آ کر دیکھ لینا۔ مگر میں آج واپس اپنے ملک جا رہا ہوں، صرف اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ حسن بھی اپنی ضد پر اڑا رہا، وہاں سے ہلنے اور تارا بی کی جان چھوڑنے کے لیے ذرا بھی تیار نہ تھا۔ تارا بی عاشق لگتا ہے عروسہ کا، بیچارہ کب سے ضد کر رہا ہے، کچھ لے دے کر ملنے دے اسے۔ ویسے بھی شکل و صورت سے شریف گھر کا معلوم ہوتا ہے۔ وہاں سے گزرنے والی ایک عورت نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر اس کی سفارش کی۔ ہاں، آپ کہیں گی تو میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، وہ تیزی سے بولا۔ چلو تو پھر میں ذرا اماں بی بی سے پوچھ کر آتی ہوں، تارا بھی کہہ کر اندر کی جانب چلتی۔ وہ بے صبری سے جواب کا منتظر سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ 50,000 ایک ملاقات کا، وہ باہر آ کر اکڑ کر بتانے لگیں۔ اتنے زیادہ؟ حسن کا تو منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ ہاں تو ابھی بولی نہیں لگی ہے اس کی۔ ہمارے کوٹھے کی شان ہے وہ کمسن کلی، صاحب آپ کو کیا لگا 2-3 ہزار میں ملنے دیں گے اس سے؟ پیسے نہیں ہیں تو بھول جاؤ، وہ اپنی عادت کے مطابق ہاتھ نچاتے ہوئے بول کر اندر جانے لگیں۔ مجھے صرف تھوڑا سا وقت دیں، میں ابھی لاتا ہوں، وہ کہہ کر بغیر ایک لمحے کی دیری کے بینک کی جانب دوڑا۔ یہ لیں، اب مجھے اس سے ملنے دیں۔ حسن اس وقت طالب علمی کے دور میں تھا، 50,000 کافی بڑی رقم تھی اس کے لیے۔ مانا وہ امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر جب سے ہوش سنبھالا تھا نہ جانے کیوں اپنے والد سے پیسے مانگنے میں شرم محسوس کرتا، اس لیے پارٹ ٹائم جاب اور بچوں کو ٹیوشن دیا کرتا تھا، جس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اپنی فیس ادا کرتا۔ خودداری تو جیسے نس نس میں تھی اس کے، مگر عروسہ سے ایک ملاقات قریب سے دیکھنے کی چاہ میں اپنے ساری سیونگز نکال لایا تھا۔ آؤ، وہ لہراتی ہوئی کہہ کر آگے آگے چلنے لگیں۔ ویسے عشق وشق نہ کر بیٹھنا، بولی بہت اونچی لگے گی اس کی۔ برا نہ منانا صاحب، تمہاری استطاعت نہیں لگتی مجھے کہ تم خرید سکو، وہ مسکرا کر کہتی ہوئیں کمرے کا دروازہ کھولنے لگیں۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ دروازہ کھولنے کے بعد اسے اندر جانے کا اشارہ کیا، اور ہاں عاشق میاں، چھونے کی غلطی نہ کرنا، ذرا سر پھیری ہے عروسہ بیٹی، ہاتھ لگانے پر سر پھاڑ دیتی ہے جواب میں۔ انہوں نے شوخی سے مسکراتے ہوئے وارننگ دی اور اسے اندر چھوڑ کر باہر سے دروازہ بند کر لیا۔ دل تو جیسے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھنے جا رہا ہے آج۔ اتنا نروس کہ بیڈ پر بیٹھ کر ناخن چبانے لگا۔ ناخن مت کھاؤ، اچانک سے سامنے سے آتی آواز پر اس نے نگاہ اٹھائی۔ وہ عروسہ نامی خوبصورت کم سن کم عمر لڑکی دوسرے دروازے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے حسن کو ناخن چباتے دیکھ فوراً ٹوکا تھا۔ سوری، وہ تیزی سے کھڑا ہوتے ہوئے معذرت طلب کرنے لگا۔ ہم تو کیوں ملنے آئے ہو مجھ سے؟ وہ چپتی نظروں سے تکتے ہوئے نروٹھے پن سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، اس کے حسین سراپے کو تکتے ہوئے دو بدو جواب دیا۔ وہ کالے رنگ کے سادہ سے قمیض شلوار دوپٹے میں بھی قیامت لگ رہی تھی اسے۔ وہ اس کوٹھے کی دوسری لڑکیوں سے قدرے مختلف تھی، نہ ہی وہ کسی کو لبھانے کی کوشش کرتی، نہ اپنے لباس سے جسم کی نمائش کرتی۔ اس لمحے بھی وہ نہایت تمیز سے دوپٹے سے خود کو ڈھانکے ہوئے تھی۔ اس کی یہی سادگی تو دل میں گھر کرتی معلوم ہوئی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ یہی کہ پتہ نہیں، وہ پھر کھوئے کھوئے انداز میں
اس چاند نما چہرے کو آنکھوں میں بساتے ہوئے بولا۔ عجیب، وہ منہ بسور کر کہتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی۔ بہت خوبصورت ہیں آپ۔ وہ کھڑے کھڑے اسے دیکھتے ہوئے تعریف کرنے لگا۔ پتہ ہے، وہ لاپرواہی سے جواب دے کر اپنا چہرہ جھکا گئی۔ کیا میں برابر میں بیٹھ سکتا ہوں؟ نہایت لچکدار انداز میں اجازت طلب کی۔ صرف بیٹھنا، وہ وارننگ دیتے ہوئے۔ اس کی اجازت ملتے ہی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دیوانوں کی طرح بس دیکھے چلا جا رہا تھا۔ کوئی بات تک نہ کی، کچھ نہ پوچھا، یہاں تک کہ دروازہ نوک ہوا اور تارا بھی اسے ملاقات کا وقت ختم ہونے کی دل خراش خبر دینے لگی۔ وہ واپس اپنے ملک آ گیا۔ سوچا تھا وقتی لگاؤ ہے، کچھ دن بعد اسے بھول جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ حالت تو یہ ہو گئی کہ ہر لڑکی میں اسے تلاش کرنے لگا۔ اپنی تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد وہ پاکستان واپس پہنچا۔ اس بار ارادہ خریدنے کا تھا، چاہے پھر اس معاملے میں اپنے والد سے ہی مدد کیوں نہ لینی پڑے۔ وہ نکاح کا ارادہ دل میں لیے ہوئے تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا پہلی نظر کی محبت بن گئی ہے وہ لڑکی اس کی، جسے وہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی بھول نہیں پاتا۔ مگر سارے ارمان تب ریزہ ریزہ ہوئے جب تارا بی نے بتایا کہ اس کی بولی عبد الرحمن ملک نامی کسی شخص نے سب سے اونچی لگا کر اسے اپنے نام کر کے کوٹھے سے لے جا چکا ہے۔ وہ دل ہارا واپس لوٹ آیا، شادی نہ کی، کیونکہ پھر کوئی دل کو اس طرح بھایا ہی نہیں۔ اسی طرح سالوں گزر گئے۔ والدین نے بہت ضد کی، یہاں تک کہ اس کی شادی کے ارمان کو دل میں بسائے دنیا سے چلے گئے۔ ایک دن وہ اپنے فلیٹ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ باہر پہنچا تو ایک لڑکا ان کے بیچے ہوئے فلیٹ کا دروازہ توڑ رہا تھا۔ وجہ پوچھی تو علم ہوا جس شخص نے فلیٹ خریدا تھا وہ ایک عورت کو اندر کمرے میں لاک کر گیا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہونے کے ناطے مدد کرنے کی غرض سے جب اس عورت کو دیکھنے پہنچا، مارے حیرت کے دل و دماغ ہل کر رہ گئے۔ سامنے وہی عروسہ تھی جس کے لیے وہ پاکستان تک گیا تھا، وہ عورت جس کی خاطر اس نے کبھی شادی نہیں کی۔ کسی حسین دلکش خواب سے کم نہیں تھا اس کا واپس ملنا۔ مجھے یاد نہیں کہ ہم کبھی پہلے ملے ہوں۔ وہ اپنے ذہن پر بہت زور ڈال رہی تھیں، مگر پھر بھی انہیں یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر حسن سے پہلے کبھی ملی ہوں۔ آتا بھی کیسے؟ ڈاکٹر حسن جب اس سے ملے تھے تو وہ 14 سالہ کم عمر لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی کے اتنے چرچے تھے کہ وہ پوری 15 کی بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کی بولی لگا دی گئی تھی۔ صرف 15 سال کی کم عمری میں وہ بیچاری بیوہ ہو گئی اور ایک بیٹی کی ماں بنی۔ آج وہ 35 سالہ خاتون تھی جس کی ایک شادی شدہ بیٹی اور نواسہ تھا۔ محترمہ عروسہ نے تقریباً اپنی پوری جوانی تنہائی میں گزاری تھی، مگر وہ نصیب و خدا کی رضا پر شاکر رہنے والی عورت تھی۔ اس نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ ان کے لیے تو یہی بہت تھا کہ وہ اس کوٹھے سے نکل آئی تھیں اور ایک عزت دار زندگی بسر کر رہی تھیں۔ کب سوچا تھا کہ زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آئے گا کہ کوئی پھر سے سائبان بنے گا، تپتی دھوپ میں چھاؤں دینے کی چاہ رکھے گا۔ اگر ملے بھی ہیں اور آپ واقف بھی ہیں میرے ماضی سے، تو پھر مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو تو مجھ سے کئی گنا بہتر اور کنواری لڑکی مل جائے گی، مگر مجھے چاہیے ہی نہیں۔ میرا دل بہت سالوں سے صرف اس لڑکی کی چاہ میں گھل رہا ہے، اور آج قسمت مجھ پر مہربان ہو کر اسے میرے سامنے بٹھا دیا ہے۔ میں پھر سے اسے کھونا نہیں چاہتا۔ انہوں نے تیزی سے، جذبات کی صداقت کے ساتھ، محبت سے لبریز لہجے میں ان کے حسین سراپے پر نگاہیں ٹکائے اظہار محبت کیا۔ وہ مقابل کے مثبت جواب کے منتظر ایسے بیٹھے تھے جیسے جان سولی پر لٹکی ہو، جیسے دم نکل رہا ہو، جیسے جسم سے روح بس جدا ہونے کو ہو۔ مجھے چلنا چاہیے۔ ڈاکٹر حسن کا یوں اچانک اظہار محبت انہیں کنفیوز کر گیا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ تھوک گلے میں نگلتے ہوئے اٹھیں۔ پلیز، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اس وقت۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر خاصا جتاتے ہوئے بولے، میری عمر آپ کو کہاں سے شادی کی نظر آتی ہے؟ ڈاکٹر حسن، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مجھے اس الجھن میں مت ڈالیں۔ وہ پلٹ کر احتجاجاً بولی، سب سے زیادہ اسی عمر میں شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو کسی الجھن میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ آپ کی ساری پریشانیوں و غموں کو اپنے دامن میں بھر لینا چاہتا ہوں، اور بدلے میں
آپ کو دنیا کی ہر خوشی دینے کی خواہش رکھتا ہوں۔ کیا غلط ہے اس میں؟ غلط ہے۔ جواب نہ بن پڑا تو فقط اتنا کہہ کر رونے لگی۔ مقابل غلط نہیں تھا، تنہا زندگی گزارتے گزارتے وہ بھی تھک چکی تھی۔ جس طرح بھوک کا تعلق انسان کے نیک و بد ہونے سے نہیں ہوتا، ویسے ہی جسمانی خواہشات کا تعلق بھی نیک و بد ہونے سے نہیں ہوتا۔ یہ فطری عمل ہے۔ اکثر خواتین بہت چھوٹی عمر میں طلاق یافتہ یا بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کے احساسات کا کوئی خیال نہیں کرتا، جبکہ اس کے برعکس جب مرد پہ یہ وقت آتا ہے تو ہر ایک کہتا سنائی دیتا ہے، وہ رنڈوا ہے، اس کے منہ کو گوشت کا مزہ لگا ہوا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے گا، یا وہ زیادہ دیر عورت کے بغیر نہیں رہ سکے گا، اس کی جلد شادی کروا دو۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، جلد از جلد اس کی دوسری شادی کرا دی جاتی ہے تاکہ گناہوں میں نہ پڑ جائے، تاکہ حق و حلال راستے سے اپنی جسمانی طلب پوری کرے۔ مگر یہ بات عورت کے لیے کیوں یاد نہیں رہتی اس معاشرے کو؟ وہ بھی تو انسان ہے، یہ فطری عمل ہے، اس میں اس بیچاری کا کوئی دخل نہیں، چاہے وہ کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو۔ گناہوں کے دروازے ہم خود کھلے چھوڑتے ہیں اور پھر معاشرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جس طرح مرد کی دوسری شادی جلد از جلد کرانے کی یہ معاشرہ کوشش کرتا ہے، اسی طرح اگر عورت کی بھی کرے تو یقیناً بہت سے گناہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ مگر افسوس صد افسوس، ہمارے معاشرے کی حالت تو یہ ہے کہ کنواریاں جہیز کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں، ان کے ریشمی بالوں میں سفید چاندی آتی جا رہی ہے، بوڑھے ماں باپ انہیں دیکھ دیکھ کر فکر میں گھل رہے ہیں۔ اب ایسے میں بیوہ و طلاق یافتہ کا خیال کہاں سے آئے؟ میں کوئی گناہ کی دعوت نہیں دے رہا، میں تو نکاح کا پیغام دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسکین ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اگرچہ وہ بہت مال والا ہو تب بھی وہ مسکین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ مال والا ہو۔ پھر فرمایا مسکین ہے وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اگرچہ بہت مالدار ہو تب بھی مسکین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ مال والی ہو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سوچ لیں، میں حالت مسکینی میں دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے پیچھے میرے لیے دعائیں کرنے والا کوئی نہ ہو۔ وہ ایک بار پھر غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے۔ نکاح کرنے سے دین اور دنیا کے بہت سے کام درست ہو جاتے ہیں، اور مال کا جو مقصود اصل ہے، یعنی راحت و بے فکری، وہ اس مرد کو نصیب نہیں ہوتی جس کی بیوی نہ ہو، اور اس عورت کو بھی یہ راحت و آرام نصیب نہیں ہوتا جس کا خاوند نہ ہو۔ اس لیے مال ہونے کے باوجود شادی نہ کرنے والے مرد عورت کو اس حدیث میں مسکین کہا گیا ہے۔ نکاح بذات خود اطاعت اور عبادت ہے، اور نفل عبادت سے افضل ہے۔ نکاح کا ایک بڑا مقصد پرہیزگاری اور تقوی ہے۔ فطری طور پر مرد و عورت کے اندر جنسی خواہشات رکھی گئی ہیں۔ لذت ایک ایسی شے ہے جس کا طالب نہ صرف انسان ہے بلکہ ہر حیوان اس کا طالب ہے۔ وہ بذات خود قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ قابل مذمت وہ اس وقت قرار پاتی ہے جب اس کا غلط استعمال کیا جائے اور امور خیر کو ترک کر کے ناروا مقامات کو اس کے استعمال کے لیے منتخب کیا جائے۔ اس فطری جذبے کو پورا کرنے کا حلال راستہ یہی نکاح ہے۔ نکاح چھوڑنے سے کئی فتنوں میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ قدرتی طور پر انسان کے اندر جو شہوت کا مادہ ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر نکاح نہ ہو تو ناجائز طریقے سے یہ تقاضا پورا کرنے کی طرف میلان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام سے بچنے کے لیے یہ حلال راستہ رکھا ہے۔ نکاح کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ سکون و آرام اور راحت کا ذریعہ ہے، جی بہلانے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پکڑو، اور تم میں محبت اور نرمی رکھتی۔ محترمہ عروسہ ان کی بات سننے کے بعد روتے ہوئے وہاں سے چل پڑیں۔ 2-3 دنوں تک پریشان رہیں، اور اس بارے میں نجمہ کو بتانا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ انہیں شرم و حیا مار رہی تھی نجمہ سے اس معاملے میں بات کرتے ہوئے۔ وہ نیند میں تھیں جب انہیں شازین کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آنکھ کھولی تو دیکھا نجمہ اسے گود سے اتار کر پریشان حالت میں کمرے سے باہر جا رہی ہے۔
جبکہ شاہزین زور زور سے بھوک کے مارے رو رہا ہے۔ اسے فیڈ کیوں نہیں کروا رہی؟ وہ شاہزین کو گود میں اٹھاتے ہوئے نجمہ کی جانب متوجہ ہو کر استفسار کرنے لگی۔ 1 گھنٹے سے کرا رہی ہوں مگر اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، اس لیے باہر سے دودھ لینے جا رہی ہوں، وہ کوٹ کی آستین میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پریشان لہجے میں بتانے لگی۔ تم بھوکی ہو کیا؟ ان کا سوال سنتے ہی وہ گڑبڑا گئی۔ پیسے بچانے کے چکر میں وہ رات کا کھانا نہیں کھا رہی تھی 2 دنوں سے، صرف پانی سے پیٹ بھر کر سو جاتی۔ نہیں تو میں تو ہر روز کی طرح کھانا کھا کر ہی لوٹی تھی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے جھوٹ کہنے لگی۔ مگر اتنی رات کو کیسے جاؤ گی باہر؟ ایک کام کرو، زونی سے مانگ لو، بتا دینا شہزین کے لیے چاہیے، مجھے یقین ہے وہ دے دے گی۔ 1 فیڈر کا دودھ تو دے ہی سکتی ہے وہ کنجوس عورت۔ اس کا نظریں چرا کر جھوٹ کہنا عروسہ بیگم کا کلیجہ منہ کو لے آیا تھا۔ ان کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ ان کی بیٹی کتنی تکلیفوں اور پریشانیوں میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہ شاہزین کو مسلسل ہاتھوں کا جھولا دے کر چپ کرانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ بچہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ لائیں مجھے دیں۔ اپنی اولاد کو بھوک سے بلکتا دیکھ اس کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ تیزی سے شاہزین کو گود میں لے کر فیڈر اس کے منہ سے لگایا۔ دودھ دے دیا زونی نے؟ ہاں مگر تھوڑا سا ہی دیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اتنا ہے کہ یہ آرام سے سو جائے گا ابھی، بس صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی ہے، سورج نکلتے ہی میں مارکیٹ سے خود لے کر آ جاؤں گی اس کے لیے۔ وہ روحانسہ لہجے میں اپنے بیٹے کی پیشانی چومتے ہوئے جواب دینے لگی۔ نجمہ کو روتا دیکھ انہیں ڈاکٹر حسن کا پرپوزل یاد آیا۔ اس لمحے انہوں نے صرف اپنی بیٹی کی خاطر فیصلہ کیا کہ وہ نکاح کر لے۔ نجمہ کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا، وہ 1 گھنٹے سے بیٹھ کر فیڈ کرا رہی تھی۔ شاہزین کے سونے کے بعد جب وہ لیٹی تو تھوڑی دیر تک درد سے کراتی رہی، اور اسی درد و غم کے مزے میں نیند نے اسے کب اپنی آغوش میں لے لیا۔ موم کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ میں کتنا پریشان تھی پتہ ہے؟ عروسہ بیگم صبح ہوتے ہی روزانہ کی طرح گھر سے نکل گئی تھیں، مگر رات کے 8 بجنے کو آ رہے تھے وہ واپس نہیں لوٹی تھیں۔ نجمہ پریشانی کے عالم میں بار بار دروازے پر آ کر دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر حسن کی کار آ کر دروازے پر رکی تو وہ تیزی سے باہر آ کر اپنی والدہ کے گلے لگتے ہوئے پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ نجمہ وہ نجمہ کو اپنے نکاح کی اطلاع دینے کے لیے ہمت جمع کر رہی تھی۔ یہ انگوٹھی، ابھی وہ کچھ بولتی اس سے قبل ہی نجمہ کی نگاہ ان کے ہاتھ میں پہنی ہوئی کپل رنگ پر گئی۔ ہم نے شادی کر لی ہے بیٹا۔ ڈاکٹر حسن کار سے اتر کر اس کے پاس آئے، نہایت محبت و شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اطلاع دینے لگے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سکتے کی حالت میں اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنے کانوں کی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر حسن نے گویا ایٹم بم پھوڑا تھا اس کے سر پر، وہ بھی یوں اچانک آ کر۔ موم، نجمہ بے یقینی بھرے لہجے میں اپنی ماں کا چہرہ تکنے لگی، اس امید پر کہ وہ رد کر دیں گی ڈاکٹر حسن کی بات کا، مگر وہ تو شرمندگی سے نظریں جھکا گئی تھیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ڈیڈ کے ساتھ؟ میرے ڈیڈ نے آپ کی خاطر اپنا پورا خاندان چھوڑا، سب سے لڑ گئے، اور آپ کیوں موم؟ وہ ان کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے روحانسہ لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے ڈیڈ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بھی بہت سال پہلے۔ اپنی ماں کے بارے میں بھی تو سوچو، کیا ان کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ وہ ابھی نجمہ کو سمجھانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ وہ جذباتی ہو کر بات کاٹتے ہوئے، ڈاکٹر انکل میں اپنی موم سے بات کر رہی ہوں، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تھا ان پر کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے مجھے بتاتی؟ میں نے کوشش کی تھی مگر ہمت نہیں ہوئی۔ عروسہ بیگم شرمساری سے نظریں جھکائے جواب دہ ہوئیں۔ واقعی؟ مطلب نکاح کرنے کی ہمت تھی؟ نہیں تھی تو بس مجھے بتانے کی نہ تھی؟ وہ خاصا طنزیہ لہجے میں کہہ کر منہ موڑ کر جانے لگی۔ اس کا ذہن اتنے بڑے شوق کے سبب بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ماں سے یا کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک ماں ہی تو تھی اس کی، آج وہ بھی پرائی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، بہت غم و غصہ جمع ہو گیا تھا اس میں، جنہیں سہنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی اب۔ نجمہ، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، وہ منتی انداز میں بولی۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، اور پلیز یہاں سے چلی جائیں آپ۔
میں اس وقت آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ کہہ دوں جس کا زندگی بھر پچھتاوا ہو۔ اس نے روتے ہوئے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے دروازے سے کمر لگا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ نجمہ میری بچی، میری بات تو سنو۔ عروسہ بیگم مسلسل دروازہ نوک کر رہی تھیں۔ وہ وہاں اسے یوں تنہا چھوڑ کر جانے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھیں۔ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ابھی یہاں سے ہمیں چلنا چاہیے۔ ویسے بھی نجمہ کو ابھی وقت کی ضرورت ہے، وہ بچی ہے، شاکڈ لگا ہے، اسے تھوڑا سپیس دو۔ ٹھنڈے دماغ سے بعد میں سوچے گی تو یقیناً ہمارے فیصلے کی عزت کرے گی۔ عروسہ بیگم کے یوں دروازہ بجا بجا کر بولنے سے محلے کے لوگ جمع ہو رہے تھے، جس پر ڈاکٹر حسن انہیں سمجھاتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگے۔ میں اسے یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ قطعی انداز میں روتے ہوئے بولی۔ اکیلا کون چھوڑ رہا ہے؟ ہم تو صرف اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنے والے ہیں۔ ابھی اگر آپ بات کریں گی تو سوائے معاملہ مزید بگڑنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نہایت نرمی سے سمجھانے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں نجمہ کو اکیلا چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ گھر میں تنہا تھی۔ روتے روتے کب رات کے 11 بجے اسے خبر نہیں ہوئی۔ وہ مسلسل شاذین کو فیڈ کرا رہی تھی، مگر اس کا پیٹ نہیں بھر رہا تھا۔ بھرتا بھی کیسے؟ ماں جو بھوکی پیاسی تھی۔ رکو، میں زونی آنٹی سے تھوڑا دودھ لے کر آتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دودھ لینے کے لیے شاذین کو تنہا گھر میں روتا ہوا چھوڑ کر نکلی۔ باہر آئی تو برف باری شروع ہو چکی تھی۔ کہنے کو بہت خوبصورت نظارہ تھا، مگر اس کا غموں سے سرشار دل جیسے ہر چیز سے عاری تھا۔ وہ زونی بیگم کا دروازہ نوک کر رہی تھی۔ دودھ نہیں ہے۔ دروازہ کھولتے ہی ان کی سب سے پہلے نگاہ نجمہ کے ہاتھ میں پکڑے فیڈر پر گئی۔ اس کے بعد تو ایک لمحے کی دیری کے بغیر تیزی سے کہا، تھوڑا سا بھی نہیں؟ وہ پر امید نظروں سے تکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، شام میں ہی ختم ہوا ہے، میں لانے کی سوچ رہی تھی، مگر برف باری کی وجہ سے نہ لائی۔ اب سوچ رہی ہوں کل صبح لے آؤں گی۔ وہ لاپرواہی سے جھوٹ بول کر اسے اعتماد میں لینے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ نجمہ منہ لٹکائے واپس گھر آ گئی تھی۔ شاذین مسلسل روئے چلا جا رہا تھا۔ اپنی اولاد کو بھوک سے یوں تڑپتا دیکھ وہ بھی بیٹھ کر رونے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اسی عالم میں شاذین کو گود میں لے کر اپنا سیل اٹھایا۔